نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وفي مقام آخر ورفعنا لك ذکرک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی وانتم آخر الامم لا امت بعدکم وفی حدیث آخر انما بعثت معلما او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام خواتین و حضرات ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے، ادب سے، محبت سے درود پاک پڑھ لیں تاکہ محفل برکت والی ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام ہمارے ڈی ایس پی سٹی جناب جاوید اختر جتوئی صاحب اور واجب الاحترام ہمارے شہر کے ایس ایچ اوز اور پولیس کے جوان بھی اور میری بہنیں بھی، آج ربیع الاول کی 29 تاریخ ہے۔ آج سے عیسوی حساب سے 1450 سال پہلے اور قمری حساب سے 1495 سال پہلے مکہ کی سرزمین پر حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کے بطن سے میرے اور آپ کے آقا شفیع المذنبین رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لائے۔ انسان دنیا میں محنت کر کے، کاروبار شروع کر کے، ریڑھی سے پھٹے سے کاروبار شروع کر کے، محنت کر کے ملینئر بلینئر بن سکتا ہے۔ ایک غریب کسان کا بیٹا پڑھ لکھ کر پولیس سے ہوتا ہوا آئی جی اور جرنیل بن سکتا ہے۔ ایک غریب مزدور کا بیٹا ترقی کرتے کرتے ملک کے اعلیٰ عہدوں پہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن دنیا میں ایک منصب ایسا ہے جس کو منصب نبوت کہتے ہیں، نہ یہ پیسے سے ملتا ہے، نہ یہ ذہانت سے ملتا ہے، نہ یہ ووٹ سے ملتا ہے، نہ یہ طاقت سے ملتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کا جو مقام ہے یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء، حضرت آدم سے یہ سلسلہ شروع ہوا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔ اور ہم اتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں نبی بھی نبیوں کا سردار دیا، امت بھی تمام امتوں کی سردار دی۔ آسمانی کتابوں میں سے کتاب بھی اللہ نے قرآن جیسی ہمیں تمام کتابوں کی سردار عطا فرمائی۔ دن بھی عبادتوں کے لیے اللہ نے سارے دنوں کا سردار جمعۃ المبارک جیسا دن عطا فرمایا۔ مہینہ بھی 12 مہینوں میں سے اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان جیسا عظمت والا مہینہ عطا فرمایا۔ رات بھی اللہ نے ہمیں لیلۃ القدر جیسی 5 راتیں عزت والی، احترام والی اللہ نے ہمیں عطا فرمائیں۔ شہروں کے مراکز میں اللہ نے مجھے اور آپ کو مکہ اور مدینہ جیسے شہر عطا فرمائے۔ تمام نبیوں کے ساتھی تھے اور ان سب ساتھیوں میں شان والے صحابہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے جو جملے نکلتے تھے ان کو احادیث کی شکل میں قیامت تک کے لیے ہمارے لیے محفوظ کر دیا۔ اور یہ کیا وجہ ہے کہ ایک گاڑی بڑی قیمتی ترین، جدید ترین لگژری گاڑی ہو، بی ایم ڈبلیو کہہ لیں، مرسڈیز کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو لیموزینی کہہ لیں، اور کروڑوں روپے کی لائیں، کروڑوں روپے کے ٹیکس دیں اور دوسرے دن اس کا انجن سیز ہو جائے تو ہر کوئی کہے گا کمپنی تو خراب نہیں ہے، کمپنی تو بڑی پیٹنٹ ہے، یہ برانڈ ہے، جو بھی گاڑی ہے یہ برانڈ ہے، یہ اتنے کروڑ ملین ڈالر کی ہے یہ۔
چلانے کے اندر فالٹ ہوا ہے، اس کے اندر یا تو پیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈال دیا یا آپ نے کوئی اور چیز ڈال دی، یہ خراب ہونے والی چیز نہیں۔ آج ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں قرآن آپ کے پاس ہے، حدیث آپ کے پاس ہے، مکہ مدینہ ہمارے پاس ہے، آج مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، ذلت خواری کی پوری دنیا میں مسلمان ایک تماشا بن گیا ہے۔ اس کی تازی مثال میں آپ ہی کے ڈپارٹمنٹ سے دیتا ہوں، آپ کے ڈپارٹمنٹ سے متعلق 10 نومبر کو مجھے جیل جانے میں کا اتفاق ہوا، قیدیوں کا امتحان لینا تھا۔ 9 نومبر کے جو مختلف تھانوں سے جو لوگ مجرم وہاں منتقل ہوئے، وہاں کے قاری صاحب کہنے لگے 17 مجرم اس دن منتقل ہوئے ہیں جیل میں۔ جب ان کا ریکارڈ مرتب کیا جاتا ہے، ان سے جب سوال جواب کیے، تعلیم پوچھی، کیا سارے ان کے معاملات، 17 میں سے 13 یا 14 جو مجرم تھے، نوجوان تھے سارے، ان کو اپنے نبی کا نام بھی نہیں آتا تھا۔ ان سے پوچھا گیا، جو وہاں قاری صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ کوئی کہے حضور پاک، کوئی کہے اللہ کا نبی۔ ان کا یہ حضور کی ساری شانیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ ان کو اللہ کے نبی کا نام نہیں آتا۔ یہ وہ پستی ہے ہماری اس قوم کی، پوری امت کی، کہ وہ دنیا کے معاملات میں بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملات میں ہم اس کو بالکل ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں کہ قرآن ہے، حدیث کا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، قرآن ہے تو یہ صرف شاید مردے کو بخشوانے کے لیے ہے۔ جس پاک پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کی ولادت باسعادت کا یہ عشرہ منایا جا رہا ہے آج سے، یعنی کہ حکومت پاکستان، حکومت پنجاب آج سے 22 نومبر تک یہ ہفتہ سیرت رحمۃ اللہ العالمین کے دور پہ منا رہے ہیں، تو ہمارے لیے اعزاز یہ ہے کہ پہلے کوئی نبی آتے تو وہ علاقے کے نبی ہوتے، کوئی قصبے کے نبی ہوتے، کوئی قوم کے نبی ہوتے، کوئی صوبے کے نبی ہوتے، کسی ملک کے نبی ہوتے۔ ہمارے نبی جیسے اللہ نے اپنا تعارف فرما دیا الحمدللہ رب العالمین، وہیں اپنے محبوب کا تعارف فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور میں نے جو آغاز میں خطبے میں آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کا ماڈل آپ کے لیے رول ماڈل کی حیثیت سے رکھ دیا ہے۔ اب جو ان کے اوپر ان کو دیکھ کے نقالی کرے گا اور جو ان کو دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آپ کے محکمے کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں دل میں اس لیے عزت اور آتی ہے کہ یہ پولیس کا بھی محکمہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رات کو جو گشت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، یہ اس کی یادگار ہے۔ یہ راتوں کا گشت، یہ چوکیاں، یہ سارا نظام جو اس زمانے کا بنا، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں عام جو آدمی ہے جس کو 2-4 لتر لگتے ہیں اس کے جرم کی وجہ سے، وہ کہتا ہے یہ پولیس بڑا خراب محکمہ ہے۔ اور ہم دل سے دعائیں اس وقت دیتے ہیں جب رمضان کی 30 راتوں کے اندر ہم سکون سے مسجد میں تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، سحری کر کے تھکے ہوئے جب ہم مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں، پولیس کا جوان اس وقت بھی دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ 30 راتوں کی تراویح کے اندر بھی وہ کھڑا ہے، وہ عید شب رات کے اوپر بھی بیوی بچے چھوڑ کے اس وقت بھی یونیفارم کی، جس دن بندے کا دل کرتا ہے یار آج تو میں رنگین کپڑے پہنوں۔ تو آپ اپنے پولیس کے لائن پہ چل رہے ہیں اور بالکل صحیح جا رہے ہیں کہ جو اس کی یونیفارم، جو اس کا پروٹوکول، اس کے اوپر آپ جا رہے ہیں، لیکن ایک پروٹوکول، ایک SOPs اسلام کی بھی ہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ کبھی بھی اللہ یہ نہ فرماتے کہ میرا محبوب تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر اللہ کے نبی صرف نمازیں پڑھاتے، صرف جمعے کے خطبے دیتے، صرف بچوں کو بیٹھ کے قرآن پڑھاتے، آپ کہتے پھر ہم نوکری کیسے کریں؟ اللہ کے نبی نے جہاد بھی کیا ہے، اللہ کے نبی نے شادیاں بھی کی ہیں، اللہ کے نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کی ہیں، اللہ کے نبی نے اپنے دندان مبارک بھی شہید کروائے ہیں، اللہ کے نبی نے لوگوں کی گالیاں طعنے بھی سنے ہیں، اور طائف کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم اطہر زخمی ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی
آپ پر جو اللہ نے نبوت کا ایک انعام بھی دیا، ایک ذمہ داری بھی ڈالی، کوئی دن ایسا ہے جو آپ کو ہمیشہ یاد و بھولا نہ ہو؟ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا عائشہ مجھے طائف کا میدان نہیں بھولتا۔ مکہ کے لوگوں نے ظلم کیا تو طائف میں اس لیے گیا کہ میرا بچپن طائف میں گزرا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، جنہوں نے حضور کو پالا، وہ طائف کا علاقہ تھا۔ تو مجھے وہاں جو ادھر تشدد ہوا، جو سنگ باری ہوئی، جو پتھر لگے، میرے جسم پہ نیل پڑتا تھا، پھر پتھر لگتا تھا تو زخم پڑتا تھا، پھر وہاں سے خون کا قطرہ چلتا، نالین مبارک تک چپ چپ کرنا شروع ہو گئی، یہاں سے خون جو چلا۔ اور وہ اللہ کے رحمت للعالمین ہیں، نبی ہیں، لیکن صبر، بھائی شفیق نے ابھی جو تلاوت کی ہے نا، وہ سارا اسی کے اندر بھی موضوع آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، او ایمان والو مدد حاصل کرو بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ پریشانیاں انسان پہ آ جاتی ہیں۔ اگلی آیت جو پڑھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ آزماتا ہے بندے کو، اور آزمانے کا طریقہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ۔ کبھی اللہ بندے کو آزماتا ہے، یہ مٹی میں ہاتھ ڈالے سونا ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ پراپرٹی ڈیلروں سے پوچھیں نا، یا لوگ جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس اللہ نے چھکا ایسا لگایا نا کہ بس ایسے پلاٹ بڑا سستا ملا، لیا تو بس چند دن کے بعد ہی بڑے ڈبل ریٹ پہ بھی گیا۔ وہ اس میں کہتا ہے یہ میرا کمال ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں آزماتا ہوں دے کے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، نعمتیں بھی دیتا ہوں، اولاد بھی، رزق بھی، کاروبار بھی۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، یہ کہتا ہے میرے رب نے میرا اکرام کیا، میرا کمال ہے، میری سوچ ہے، میری پلاننگ ہے، یہ ساری چیزیں اپنی طرف کر کے اس کا رب کے انعام کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ فرماتے ہیں پھر میں دوبارہ اس بندے کا امتحان لیتا ہوں، اب اس کا میں رزق تنگ کر دیتا ہوں۔ وہ جو اس کے سودے ہوئے تھے نا چھکے والے، ان ہیروں کو زیرو کر دیتا ہوں۔ وہ جو پرواز ایسے جا رہی تھی اس کو یوں کر دیتا ہوں۔ اولاد کے اندر کوئی بیماری آ جاتی ہے، ماں باپ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جاتی ہے، گھر کا کوئی نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اب میں اس کو آزماتا ہوں کہ آیا اب یہ میری طرف توجہ کرے گا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ یہ نہیں کرتا، یہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، رب نے میری بےزتی کر دی۔ کہے گا کیا؟ او فلاں میرا سکا ہے، وہ وشنو کو گیا، وہ تو جادو کرا ہے، فلاں بندہ فلاں بنگالی بابے کے پاس گیا، ہمارا رزق بند کرا دیا، فلاں جگہ ہماری خالہ فلاں ماسی فلاں گھر گئی، میری بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا، وہ رشتے کی بندش کرا آئی۔ اللہ کی قسم ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے ڈبے پیر فقیروں کا کمال ہے جو میرے اور آپ کی سمجھداروں کی جیبوں سے پیسے نکال دو، تیرا رزق روزی بند کرتی کسی نے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ہم اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ رزاق ہے، وہ خالق ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ چاہے دینا اور مخلوق چاہے نہ دینا، طاقت کس کی بڑی؟ اللہ کی بڑی۔ اللہ جب کسی کو دینا چاہے کوئی روزی بند نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی کا فرمان سنیں، ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، آپ کو مجھے موت آ نہیں سکتی، اسرائیل کی جرت نہیں ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو مار دے جبکہ میرے اور آپ کا رزق ابھی دنیا میں باقی ہو، اس کی جرت نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے، آپ تو ہر وقت ڈیوٹیوں پہ ہوتے ہیں، بندہ جاتا ہے آگے کوئی احتجاج ہے، سڑک بند ہے، ہم ایک لمبا سا ولہ دے کے آتے ہیں، ادھر کوئی کلفی والا کھڑا ہوتا ہے، کوئی چھلی والا کھڑا ہوتا ہے، کوئی نلکا ہے، ہم ادھر سے پانی پیتے ہیں، پیچھے پتہ چلتا ہے وہ رستہ کھل گیا ہے، پھر واپس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ میرا رزق اللہ نے لکھا ہوا تھا، یہاں سے پانی میں نے پینا ہی پینا تھا، یہاں سے کلفی اور میں نے چھلی کھانے ہی کھانی تھی، وہ رزق آپ کے پیچھے ہے۔ اور اللہ نے رزق اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، یہ میرے ذمہ ہے۔ جوید صاحب کا سر کا جو رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے نا، وہ ان کو ملے گا جدھر سے بھی ملے، اور جو میرا لکھا ہوا ہے وہ مجھے ملے گا۔ اب میں اور آپ سوچ لیں، اللہ نے ہمیں اپنی ایک اوقات رکھی ہوئی ہے، کس نے اس کو میں نے اتنا دینا ہے، اب اس کو پتا ہے کہ وہ مجھے اس نے کروڑوں دینا ہے یا لاکھوں دینا ہے۔
موت ہر کسی کو آنی ہے. ہم خودکشی کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ اس نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی زندگی مکمل کر لوں. ایک حلال رزق ہے، ایک حرام رزق ہے. اس کے فرق کیا ہو گیا؟ حلال آپ کو حلال طریقے سے آپ تک آنا ہے. حرام کے لیے ہم کیا کریں گے؟ یا کوئی بھی محکمہ، میرے محکمے کے اندر بھی، آپ کے میری پوسٹ کے اندر بھی لوگ اس کو کم کر سکتے ہیں. وہ کیا ہوگا کہ میں آپ کے پسند کا فتویٰ دے دیتا ہوں، میں آپ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیتا ہوں، مجھے آپ اتنا خوش کر دیں. یہ سارا چیز غلط آ گئی. ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقا. جو رزق، اس کو اگر اس بات پہ ہم قناعت کر لیں کہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دینا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے جس منصب پہ آپ پہنچے یا ایک سپاہی جوان پہنچا، ابھی پچھلے دنوں آپ کی پولیس کی بھرتی ہوئی، ہزاروں نوجوان ایم اے کیے، ایم ایس سی کیے ہوئے، پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں ان کے پاس، کیا لڑکیاں کیا لڑکے بیچارے 7-7 کلومیٹر بھاگتے کدھر ہیں، تھوڑی دیر کے بعد گر جاتے ہیں، لیکن نوکری کے لیے بھاگ رہے ہیں. وہاں جو بندہ کہتا نا جی میرا گزارا نہیں ہوتا، وہ دیکھے کہ آج بھی پلی پر کتنے خوبصورت نوجوان میرے اور آپ سے زیادہ صحت والے کھڑے، اور شام تک بیچارے کھڑے ہوتے ہیں، جب ان کو اس دن کوئی دہاڑی پہ لیتا ہی نہیں. یا کوئی لے کے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں تیسری منزل پہ اینٹیں پھینکنی ہے، وہ بیچارہ واپس آ جاتا ہے کہ میں تیسری منزل پہ 1000 اینٹ نہیں پھینک سکتا. وہیں بندہ سوچے یار مجھے تو اللہ نے اپنے گھر، اپنی اس منصب کرسی پہ بیٹھے، اپنے یہ کام کرتے ہوئے، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہوئے اللہ نے مجھے یہ دینی ہے. تو آپ کا یہ بیٹھنا بھی عبادت ہے، آپ کا یہ سونا بھی عبادت ہے، آپ کا چلنا بھی عبادت. جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم فالور ہیں، جن کے امتی ہیں، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، حضور کی دعا پتہ کیا ہے؟ اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا. اللہ مجھے مسکینی کی زندگی دینا، مسکینی کی مجھے موت دے دینا. اور محدثین مفسرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 3 جملوں کے اندر بند کیا ہے، پوری سیرت کو. فرمایا ولد یتیما، حضور یتیم پیدا ہوئے، وعاش فقیرا، فقیرانہ زندگی گزاری، ومات مسکینا، مسکینی کی حالت میں دنیا سے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جس رات، آخری رات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے صبح پردہ فرما گئے، رات کو دیے جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. اور بڑی دل ہلانے والی بات، حضرت عائشہ صدیقہ نے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں اماں عائشہ صدیقہ نے 2 چادریں دکھائیں. ایک چادر کو پیوند لگا ہوا تھا، ایک بالکل موٹی، جس طرح کھیس ہوتا ہے نا، ایسے بوری ٹائپ موٹی سی چادر تھی. فرمایا جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال ہوا، یہ 2 کپڑے حضور کے تن پہ تھے. کیا آپ امام الانبیاء نہیں بنے؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 اس زمانے کی سپر سٹور ریشم کی دکانیں حضرت ابو بکر صدیق کی تھیں. جب کلمہ پڑھا 7 دکانیں 40,000 درم یا دینار حضور کے قدموں پہ قربان کیا. اور غزوہ تبوک کے موقع پہ جو گھر میں سارا کچھ تھا وہ بھی حضور کے قدموں میں رکھ دیا. اور خود اپنے کپڑے کے لیے بھی وہ ان کے پاس وہ کیکر کا کانٹا لے کے ادھر سے گریبان سیا ہوا. حضرت جبرائیل آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حضرت ابو بکر صدیق کو سلام کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ پوچھ رہے ہیں وہ پہلا زمانہ تیرا اچھا تھا یا یہ مسکینی کا زمانہ؟ حضرت ابو بکر صدیق کو جب پتہ چلا وجد میں آ گئے، اللہ مجھے سلام بھیج رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں ابو جہل لے لیں، عتبہ اتیبہ لے لیں، بڑے بڑے سردار روسائے قریش لے لیں، اپنے وقت کے بڑے سرپنچ ہوتے تھے، لیکن ان کو صرف نبی کی نسبت نہیں ملی، حضور کا عمل نہیں ملا. حضور نے فرمایا بلال کیا بات ہے، میں جنت میں گیا ہوں، مجھے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں آئی. اور حضرت بلال غلام ابن غلام ہیں. حضرت بلال فرماتے اللہ کے نبی اور تو کچھ نہیں کرتا، بس میں جب بھی وضو کرتا ہوں نا 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں. چلتے زمین پر ہیں، حضور فرماتے ہیں آہٹ میں نے قدموں کی جنت میں سنی. تو حضور کی آمد کا مقصد دنیا کے اندر، اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا. کروڑوں پتی بھی صحابی گزرے ہیں، اربوں پتی بھی گزرے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اربوں پتی صحابی تھے. حضرت عثمان غنی کی سخاوت آپ نے سن رکھی ہے.
ان ہستیوں نے اپنے کاروبار چلا کے دکھائے. کاروبار بھی چل سکتا ہے، نوکری بھی ہو سکتی ہے، دین پر عمل بھی ہو سکتا ہے. سیرت کا آج ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم یہ صرف سمجھتے ہیں کہ سیرت پر جو ہے وہ جلسہ ہمیں کریں اور ایک جناب گھر کے اندر لائٹ لگا لیں اور گھر کے اندر محفل نعت کر لیں. اس کے بعد نہ ہم نے جھوٹ چھوڑا، نہ ہم نے گالی چھوڑی، نہ ہم نے غیبت چھوڑی، نہ ماؤں بہنوں بیٹیوں نے پردہ کرنا شروع کیا، نہ سود پہ کاروبار ختم ہوا، نہ ماں باپ اگر مجھ سے پہلے ناراض تھے نہ میں نے ان سے معافی مانگی، اولاد اگر میرے سے ناراض تھی تو نہ میں نے ان کے حق حقوق کا خیال کیا، نہ میں نے اپنی بیوی کا خیال کیا. تو پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ یہ قصور ہمارا ہے. آج اگر حکومت پاکستان بھی، ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس وقت پورے ملکی لیول پہ ہر ڈپارٹمنٹ اس وقت سیرت پہ پروگرام کر رہا ہے، اور سر نے جس محبت اس سے نوازا میں ان کا بھی اس پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن اگر آج جس منصب پہ آپ بیٹھے ہیں اس کو ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھ لیں کہ اللہ نے مجھے یہ منصب دیا. آپ میں سے کتنے پیچھے تو نوجوان ہیں، آگے چند بزرگ ہمارے ایسے ہوں گے جن کی ریٹائرمنٹ میں چند سال چند مہینے رہتے ہوں گے. آج ہم اس ابھی سے اللہ سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس نیت سے کہ اللہ تو نے باعزت روزگار دیا. اور کسی عقل مند نے بڑا پیارا جملہ کہا، اس نے کہا چھین کے کھانے والے کا پیٹ نہیں بھرتا اور بانٹ کے کھانے والا کبھی بھوکا نہیں مرتا. اس جو نعمت اللہ نے دی ہوئی ہے نا، اسی کو اگر حلال کریں گے اس کا اثر نسل تک جاتا ہے. اگر ہم کسی سے ظلم زیادتی کے ساتھ، اس میں عوام کا ہمارا بھی قصور ہے، ہم نے ایک ذہن بنا لیا ہے یار یہ بس آپ یہ رکھیں بس ہمارا کام کر دیں. کئی دفعہ ہم نے خود بھی دیکھا ہے بندہ نہیں لے رہا ہوتا، ہمارے احترام کی وجہ سے کسی ہم کہتے نہیں نہیں یہ بس یہ ایسے، اس کو پتہ ہے نہیں دیں گے یہ کام نہیں کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے نبی فرمائے اللہ مسکینی کی زندگی، مسکینی بھی میرا خاتمہ. اور یہ بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں، انبیاء میں ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، بالکل یہی بات. اللہ کے نبی سے پہلے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، کوئی نبی نہیں جائے گا. اور نبیوں میں سب سے پہلے حضور جائیں گے، آئے سب سے آخر میں ہیں. اور جب نبیوں کا حساب ہوگا سب سے آخر میں سلیمان علیہ السلام جائیں گے. ان کو اللہ نے بادشاہی دی تھی، ان کا حکم چلتا تھا، ان کو حساب دینا ہوگا. تو جتنے لوگ اللہ نے جو چیک پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں نا وہ میرے اور آپ کے لیے ہیں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، صحابہ کا عمل میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے. ہم نے اس کو اب سامنے رکھتے ہوئے اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار اس طریقے سے کرنا ہے کہ میرے اور صبح سے شام تک ہر آدمی کو بڑی جلدی پتہ چل جائے گا کہ میرا عمل کیسا ہے. مسلمان کی شان یہ ہے کہ جس طرح قرآن کی سورہ بقرہ کی جو انہوں نے ابھی آیت تلاوت کی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس ایک صحابی گئے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے فقیہ عالم صحابی تھے، ہمیں کوئی نصیحت کر دیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جہاں جہاں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اور قرآن میں 88 یا 89 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا آیت آئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو براہ راست خطاب کر رہا ہے، اے ایمان والو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کمال کر دیا. حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں، جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں، میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. اور جب میرا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے، میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کے اندر ہمیں حقیقی بات یہ ہے ہمیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا، ہمیں التحیات کا ترجمہ بھی نہیں آتا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میری ساری قولی عبادتیں، میری مالی اور بدنی عبادتیں اللہ تیرے لیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو چیز دی ہے، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، 63 سال کی زندگی
23 سال کے نبوت کی زندگی، 8165 دن کی زندگی نبوت کی، 22,265 دن کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، پوری 63 سالہ زندگی۔ اس زندگی کے اندر جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز نماز، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ اچھا، اب اس بات پہ بعض لوگوں نے یہ لے لیا ہے کہ شاید نماز ہی سارا دین ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد مارکیٹوں کے اندر سود کا کاروبار بھی ہوتا ہے، پرچی بھی ہوتی ہے، جوا بھی ہوتا ہے، سارا ہوتا ہے۔ اور یہ منظر بڑا عجیب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی بیت اللہ کے لیے آتا ہے، حج کے لیے، اور وہ اپنے بازو کھول دیتا ہے ایسے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ میری مدد، یا اللہ میرے اوپر رحم، ایسے ہاتھ اللہ کے نبی نے ایسے کھول کے اشارہ بتایا، ایسے کر رہا ہوتا ہے اس حال میں جب اس کا لباس بھی حرام کے پیسے کا ہوتا ہے، جب اس کی غذا بھی حرام پیسے کی ہوتی ہے، حالانکہ وہ پیدل سفر کر کے، پراگندہ بال، اللہ کے نبی کے فرمان الفاظ ہیں، بال بھی خاک آلود ہوتے ہیں، لمبے سفر تھکاوٹ سے آتا ہے، اور وہ ایسے کر کے اللہ سے بیت اللہ کی دیواروں کو، غلاف کو پکڑ پکڑ یا اللہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک اس کے جسم پر حرام کا لباس ہے، جب تک اس کی خوراک جسم کے اندر حرام کا لقمہ ہے، اس کی دعا اس کے سر سے اوپر بھی نہیں جائے گی، عرشوں پر تو بڑی دور کی بات ہے۔ ایک حج کا قافلہ گیا، پیدل حج تھے، اور یہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جو آدمی نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو جائے، یہ بڑی اللہ ہمیں ایسا سجدہ نصیب فرما دے، جو نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو جائے قیامت کے دن نماز کے فکر میں اٹھے گا۔ حضرت عثمان غنی قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کے محراب میں شہید کیا گیا، آپ محراب کے اندر سے نماز کی حالت میں ایسے ہی اسی فکر میں اٹھیں گے۔ لیکن وہ حج کا جو قافلہ جا رہا تھا نا، ان میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا، اور علماء کہتے ہیں جو آدمی حج میں یا طواف میں یا عمرے میں فوت ہو جائے، اس کو قیامت تک حج اور طواف کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اب وہ ایک آدمی حج میں فوت ہو گیا پیدل رستے میں۔ اب انہوں نے، ظاہر ہے نہ آج کا میڈیا کا زمانہ تھا، نہ اس کو ادھر ہی دفنانا تھا۔ اب قبر کھودے، اندر کالا سانپ بیٹھا ہے، بڑا سانپ، بڑے ڈر گئے، ان کا اس کو چھوڑو اس کو چھوڑو، آگے قبر کھودو۔ ادھر قبر کھودی، اس کے اندر کالا سانپ بیٹھا ہے، بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا اس علاقے کو چھوڑو، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، بہت تھک گئے، قبریں کھود گئے۔ تیسری کھودی، اس میں سانپ ہے، انہوں نے کہا یار یہ کوئی مسئلہ ہے، یہ سانپ کیوں نکل رہا ہے؟ وہ اس وقت کے اس علاقے کے جو بڑے بزرگ تھے، عالم تھے، ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود ہیں، وہاں بندہ بھیجیں، اس کو جیسے تیسے ہے اس کو دفن کریں، مجھے شک پڑ رہا ہے یہ اس بندے کا کوئی عمل ہے جو ادھر آ رہا ہے، اس کو آپ دفن کریں۔ انہوں نے ویسے ہی کھڈا اسی سانپ والے میں جو تیسری قبر تھی نا، اسی میں انہوں نے ڈر سے ایسے اور بانس اور ڈنڈے کے ساتھ دھکیل کے اس کو اندر ڈالا، مٹی ڈالی، چل پڑے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت اس طرح ہوا ہے، سفر میں حاجی ایک فوت ہو گیا، پھر زمین میں سانپ نکلا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تم ساری زمین بھی کھود دیتے، یہ سانپ نکلنا تھا، یہ اس کا کوئی عمل ہے جو اس کو دنیا میں سامنے آ رہا ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، خیر حج ہوا۔ اس حج کے کچھ ساتھی تھے جو اس جانتے تھے یہ بندہ کس علاقے کا ہے، وہاں گئے حج کے بعد، وہ ظاہر بچے اس کی واپسی کے انتظار میں تھے، اس کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا شوہر جو تھا وہ حج پہ تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ وہ روئے دھوئے، وہ کہنے لگے کہ یہ بتائیں کہ اس کا کوئی عمل ایسا جو آپ کو ذہن میں ہو، یاد ہو۔ وہ عورت کہنے لگی ویسے تو بہت اچھے تھے، لیکن میرا خامن آڑت کا کام کرتا تھا، غلہ منڈی کا۔ یہ کیا کرتا، اس اناج کی بوری میں نیچے بھوسا اور مٹی شٹی بھر لیتا، اوپر کی آدھی بوری میں گندم، جو کھجور جو بھی ہوتی وہ بھر دیتا، اور جو بھی منڈی میں جو گاہک آتا وہ تو دور دراز سے قافلے آتے تھے، اوپر سے دیکھتے تھے، اور یہ بڑا خوش ہوتا تھا کہ میں نے 1000 کی چیز 2000 میں بیچی، یعنی کہ 25 کلو چیز بھر دی، 25 کلو نیچے خالی، تو یہ خوش ہوتا تھا کہ میں نے ڈبل بیچی۔ انہوں نے کہا بس حضرت عبداللہ ابن عباس صحیح فرماتے تھے کہ یہ اس کا عمل ہے،
وہ جو دھوکہ دیتا تھا، وہ جو حرام کماتا تھا، آج اس کا عمل یہ سامنے آ رہا ہے۔ اس لیے کوئی اس کو اس چیز میں نہ لے کے، جو وہ ہم اس کو کسی بھی شکل میں آپ لے لیں، کسی تحفے کو، تحائف کو، لیکن وہ میرے لیے، آپ کے لیے اس وقت تک حلال نہیں۔ جس نے دینا ہے وہ مجھے امام مسجد کو بھی تو دینا، کیوں اس کا ادھر کام نہیں ہے؟ اور یہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ وہ آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ آزما رہا ہے، آپ وہی یقین کر لیں۔ ابھی سر نے 1 مہینہ 1.5 پہلے میرے پاس ایک کیس بھیجا، تو بندہ ملک سے باہر جو جاب کرتا تھا، وہ عام لفظوں میں آپ کہہ لیں دلالی تھی، وہ بڑے ہوٹلوں میں، جس طرح رنگین ہوٹلیں ہوتی ہیں باہرلے ملکوں میں، اور اس کی ٹپیں شپیں بڑی بنتی، لڑکیوں کو چھوڑتا، شراب بیچتا، اور اس نے یہاں کہ چوری کا مقدمہ کیا، اور اس نے میری اتنی چیزیں چوری ہو گئی، فلاں ہو گئی، اور اس کا اثر یہاں کیا ہوا، اس کی اس حرام کمائی کا، اس کا پورا گھرانہ جو ہے نا وہ گناہوں میں لتھڑ چکا تھا، بیٹا بھی، بیٹی بھی، بیوی بھی، گھر خود بتاتا تھا، کہتا بہت میں نے کمایا ہے، لیکن مجھے یہاں اب نظر آ کچھ بھی نہیں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ اور جو حلال کا رزق ہے، اللہ پاک اس کے اندر تھوڑے کے اندر برکت دیتا ہے۔ ابھی ایک دن میں بزرگ کی بات سن رہا تھا، وہ کسی بزرگ سے دعا کرانے گیا، ایک تاجر تھا نمازی ٹائپ، وہ کہ حاجی صاحب دعا کرو اللہ بوتا دے۔ انہوں نے کہا برکت تھوڑے میں ہوتی ہے، بوتے میں نہیں ہوتی۔ تھوڑا ہے ما قل و کفا مما کثر و اللہ، اللہ کے نبی نے بھی یہی دعا کی، اللہ تھوڑا دے، اتنا دے کہ تجھ سے ہی مانگے، شام کو ختم ہے تجھ سے مانگے، اگلے دن ختم ہے تجھ سے، اتنا نہ دے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں، ہم لوگوں کو کہتے ہیں چوئی صاحب آ جاؤ نماز کے لیے، کہتا ہے جی بس دعا کریا کرو، مرن کا بھی ٹائم کوئی نہیں ساڈے کو، یعنی کہ نوٹ گننے میں ہم اتنے تیز بیٹھے ہیں، ہمارے پاس مرنے کا بھی ٹائم نہیں۔ آخری بات، ہم جس ملک میں بیٹھے ہیں یہ پاکستان ہے، اور ہمارے جو بانی ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اصول پسند آدمی، بہت ہائی لیول کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، بیرسٹر تھے، وکیل تھے۔ ایک ہندو کا کیس ان کے پاس آیا، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا یہ پیسے ایڈوانس لیتے تھے، وکیل سے جب کیس آتا پیسے ایڈوانس، اور ہندو کا کوئی بھی کیس تھا، انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، انہوں نے اس زمانے میں کہا کہ میں 5,000 روپے لوں گا اور 10 پیشیوں میں تجھے میں کیس جیت دوں گا۔ اس زمانے میں 500 روپے فی پیشی بہت بڑی رقم تھی، جس زمانے میں سرکاری بڑے سے بڑے افسر کی 20-30 روپے تنخواہ ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا 500 روپے فی پیشی لوں گا اور 10 پیشیوں میں میں جیتوں گا 5,000 روپے پہلے۔ اس نے دے دیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری پیشی میں کیس جیت دیا۔ کتنی فیس بنی 3 پیشیوں کی؟ 1,500 روپے بنی، 5,000 لے چکے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ وکیل آیا اور بڑے مٹھائی ڈبے کہ آپ نے تو کمال ہو گئی، بڑا ہمارا کیس پھنسا ہوا تھا، آپ نے تو ماشاءاللہ بڑا بھگوان نے کرم کیا اور آپ نے ہمیں یہ جیت دیا۔ قائد اعظم نے 3,500 روپے واپس کر دیے۔ وہ کہ نہیں 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 نہیں، آپ بھگوان ہیں، آپ جناب فلاں، آپ نے تو آپ کو تو اس سے زیادہ دینے چاہیے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا محمد علی اپنی اوقات سے زیادہ نہیں لیتا، جب میں نے کہا تھا کہ 500 روپے فی پیشی لوں گا اور 10 پیشیوں میں جیتوں گا، ٹھیک ہے ذہانت بھی کام آ گئی، جج نے بھی دیکھ لیا، اب میں نے 3 پیشیوں میں جیتا ہے تو 1,500 لوں گا، اس زمانے میں 3,500 واپس کر دیے۔ ہم اس محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے اس ملک میں رہ رہے ہیں جس کی پٹی پہ لکھا ہوا ہے، آج ہمارے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج دنیا یہ بڑے شغل لگاتی ہے کہ ان کو کیا پتا اسلام کا۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی اسلام تو وہ ہے جی یورپ میں چلے جائیں، نہیں، وہ یورپ میں انہوں نے طریقہ اپنایا ہوا ہے، وہاں بے ایمانی نہیں ہے، وہاں بھی پولیس ہے، وہاں بھی فوج ہے، وہاں بھی رینجر ہے، انہوں نے پتہ ہے ہم نے جو کچھ کرنا ہے اپنی تنخواہ کے اندر ہم نے گزارا کرنا ہے۔ بڑے سے بڑا افسر ہے، بڑے سے بڑا جرنیل ہے، اور یہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فرمان کے اندر کہ تھوڑے کے اندر برکت ہے، اس زیادہ کے اندر برکت نہیں جو بعد میں اولاد کے لیے آزمائش کا سبب بن جائے۔ اور اللہ کے نبی جو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو پکڑ لینا، ایک اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور صحابہ سنت پر کتنا عمل کرتے تھے، ایک جھلک آپ کو دکھا دوں۔ ایک صحابی ہیں، حبشی ہیں، ان کے سر کے اندر
کنگھی نہیں ہوتی تھی، جیسے حبشیوں کے بال ہوتے ہیں نا بڑے سخت قسم کے. حضور کو دیکھیں تو حضور کے بالوں کی کنگھی ہوئی ہے، مانگ نکلی ہوئی ہے سینٹر سے بڑی پیاری سی. وہ دیکھیے اس کا دل کرے میں کنگھی کروں، کنگھی اس کی ہو نہ. اب عشق اس کو کہتے ہیں. اس نے جناب گرم سلاخ لی، کہیں پڑی تھی چولہے، اس نے گرم کیا، ادھر سے جو پھیری نہ ایسے سیدھا بیچ میں پھیر دی پوری، اور اس کی ادھر سے خون بھی نکلا اور جگہ بھی لال ہو گئی. لوگوں نے کہا یہ کیا کر دیا؟ کہتا ہے زخم بھر جائے گا، حضور کی سنت تو مل گئی، حضور کی ایک ادا تو مجھے مل گئی ہے، زخم میرا بھر جائے گا. اور حضور کی شان کیا ہے. ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ، ان کی 4 شادیاں ہیں. 4 شادیاں جب گھر میں آئے نا تو ان کی بیویاں خوشبوئیں لگائیں، لیکن جب حضرت فرقد گھر میں آئیں تو خوشبو سے گھر بھر جائے. بڑے حیران، بیویاں ایک سے ایک بڑھ کے عود منگوائیں، پتہ نہیں کون کون سا عطر لگائیں، لیکن جب خامد گھر میں داخل ہو ان کی خوشبو مٹ جائے، اس کی خوشبو سے کمرہ بھر جائے. بیویوں نے بڑی تلاشی لی، جیب کی، الماری کی، صندوق کی کہ یہ کون سی عطر استعمال کرتا ہے. جب کوئی عطر نہ ملی تو بیویوں نے ہاتھ باندھ لیے کہ میرے سرتاج تو کون سی خوشبو استعمال کرتا ہے. یہ ایمان تازہ کرنے کے لیے بات سنا رہا ہوں. آخر تو کون سی خوشبو استعمال کرتا ہے کہ تیرے جسم تیرے کپڑوں سے بڑی خوشبو آتی ہے. وہ کہنے لگے ایک دفعہ میرے جسم پر خارش ہو گئی، خارش اتنی کہ میں محفل میں بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا، ایسے ایسے مجبوری کرنی پڑی. اللہ کے نبی نے مجھے دیکھ لیا، حضور نے فرمایا کپڑے اتارو اور لنگوٹ کس کے میرے پاس آ جاؤ. میں کہا اللہ کے نبی آپ کے سامنے مجھے شرم آتی ہے. حضور نے فرمایا خارش نہیں ہے تجھے، تیرا علاج کرتے ہیں. وہ آ گیا لنگوٹ کس کے. اللہ کے نبی نے اپنے نبوت والے ہاتھوں پہ اپنا لعاب ڈالا، ایسے ملا، فرمایا حضور نے میرے جسم پر پھیرا، اس دن سے آج تک خوشبو آ رہی ہے. ایسی شان والے پیغمبر کی اللہ نے ہمیں امتی بنایا ہے. اور وہ سارے کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر کوئی اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں ہے، ہونا بھی چاہیے، ہم بھی اسی کہ اللہ راضی ہو جائے. لیکن اللہ خود فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہ میرے پاک پیغمبر میں تجھے اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا. اور حضور فرماتے ہیں اللہ میں راضی تب ہوں گا جب میری امت کا ایک بھی گناہ گار جہنم میں نہ رہے، جنت میں سارے چلے جائیں. وہ اتنی ہمارے لیے کوشش کریں اور ہم کہیں یار سنت ہی تو ہے، یار کوئی بات نہیں بس یہ کر لیں. اس کا احتیاط کرنا ہے. اللہ پاک ہمارے ڈی ایس پی صاحب کو لمبی زندگی دے، ان کے مال جان عزت آبرو میں برکت دے. ان کی خواہش پہ کچھ عرصہ پہلے بھی آپ کے سامنے حاضر ہوئے، آج بھی انہی کی محبت میں آئے. حکومت کا بھی اعلان تھا کہ ہر ڈپارٹمنٹ سیرت پر پروگرام کرے، لیکن ان کی خواہش اور ان کا ایک جو دلی ہے کہ میں بھی حلال کھاؤں، میرے سارے جو ہیں میرے سٹاف جو ہے ان کو بھی اللہ حلال دے اور برکت بھی حلال کی. میں صرف آپ کی دعا نہیں کرتا، میں آپ سے پہلے اپنے لیے آپ سے بھی دعا کراتا ہوں اللہ ہمیں بھی حلال عطا فرمائے، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں تاکہ ہم بھی جو مانگیں قبول ہو جائے. آج ہم اکثر لوگ کہتے ہیں جی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کی قبولیت کے اندر پہلی بات یہ ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو. یہ امانت جس طرح میرا مصلح امانت ہے، میری نماز صحیح ہوگی تو سب کی نماز صحیح ہو جائے گی. آپ اپنے گھر کے بڑے، خاندان کے بڑے، آپ کا انشاءاللہ نظام صحیح ہو گیا تو آگے نسلیں جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کے اندر ترقیاں کریں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سن سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حضور کی سچی غلامی اور حضور کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنائے. جتنی ملک دشمن، دین دشمن طاقتیں ہیں اللہ پاک انہیں نیست و نابود فرمائے. وما علینا الا البلاغ.